خود حضرت علی روایت کرتے. میں نے ساری روایتیں علی سے لائی ہے آج, اور اس پر ایک کتاب میری آ رہی ہے, جو بچے انٹرنیٹ سے جڑے ہیں وہ ضرور پڑھنا. کتاب کی تیاری کافی دن سے میں کر رہا ہوں, 250 صفحے تو لکھ چکا ہوں الحمدللہ اب تک, شاید 300 صفحے تک جائے کتاب, اور اس کا نام ہے فضائل ابو بکر و عمر بزبان علی حیدر. اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کر رہا ہوں کہ جو صرف مولا کائنات سے کی زبان سے ادا ہوئی, اور ایک حدیث پر کئی کتابوں کی تخاریج ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا آپ کا. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں, ہم صحابہ بیٹھے ہوئے, اور ابو بکر پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ یہ فضیلت تو کافی تھی کہ حضور نے کہہ دیا میری امت کا ایمان ایک پلے میں, اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں. ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر وزنی اور بھاری, مگر ابو بکر کا دیکھیے ایمان سے کتنی محبت تھی. کہا یا رسول اللہ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ آپ نے فرمایا 70 درجے ہیں ایمان کے. کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان کا ایک درجہ بتا دی. یہ نہیں کہا 70 سنا دیجئے, یہ بھی بتایا کہ پڑھا کیسے جاتا ہے, سیکھا کیسے جاتا ہے. سیکھنے کا انداز بھی بتا رہے ہیں, تعلیم لینے کا انداز بھی سکھا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے صرف ایمان کا ایک درجہ بتا دی. حضور نے کہا ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے. اب حدیث میں نہیں ہے وہ کیا درجہ بتایا حضور نے, صرف روایت میں جملے آتے ہیں کہ حضور نے ایمان کا پہلا درجہ بتایا. ابو بکر چلے گئے, دوسرے دن آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان کا دوسرا درجہ بتائیے. سرکار نے دوسرا درجہ بتا دیا. ابو بکر پھر چلے گئے, تیسرے دن آئے, یا رسول اللہ مجھے ایمان کا تیسرا درجہ بتائیے. صحابہ دیکھ رہے بڑی عجیب بات ہے, ایک ہی پوچھتے ہیں, یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ 70 کے 70 بتا دیجئے, کتنے درجے ہیں ایمان کے, پورے 70 گنوا دیجئے. اتنی تو یادداشت کمزور نہیں تھی کہ ایک سن کے رٹ رہے تھے, ایسا تو معاملہ تھا نہیں. صحابہ کو حیرانی ہوئی جب 4-5 مرتبہ ایسا ہو گیا کہ روز آ رہے ہیں پوچھ رہے یا رسول اللہ. تو انہوں نے ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر آپ ایک ساتھ کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو, اس میں کچھ حکمت ہے, تم نہیں سمجھتے اس کو. یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے کہ جب ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہا ہم نے سکون اختیار کیا. 70 دن گزر گئے, روزانہ آتے ایک درجہ پوچھ کے چلے جاتے, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ 70واں دن تھا. حضور نے کہا کہ ابو بکر اب یہ آج ایمان کا میں آخری 70واں درجہ بتا رہا ہوں تجھے, ایمان کا آخری 70واں درجہ یہ ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک. چلے گئے, دوسرے دن آئے, اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ ابو بکر روزانہ ایک درجہ پوچھ کے جاتا تھا, اس کی کیا حکمت تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانے. کہا سنو میرے صحابہ میں بعض وہ ہے جو ایمان کے 5 درجوں پر فائز ہے, کوئی 6 درجوں پر ہے, کوئی 7 پر ہے, کوئی 10 پر ہے, کوئی 4 پر ہے, کوئی 5 پر ہے, الگ الگ درجوں پر ہے. ابو بکر روز آتے ایک درجہ پوچھتے, پوچھ کر جاتے, جب دوسرے دن لوٹتے تو ایمان کے اس درجے پر فائز ہوتے, پھر ایک پوچھتے جاتے لوٹتے تو اس پر فائز ہوتے. اور خدا کی قسم میری پوری امت میں تنہا ابو بکر ہے جو ایمان کے 70 درجوں پہ فائز ہے. ابو بکر کے کوئی نہیں جو 70 درجوں پہ ایمان کے فائز ہو. یہ ہے اولیت کی وجہ جناب, یہ ہے فضیلت کی جو ان کی وجہ, یہ ہے ان کے خلیفہ اول ہونے کی وجہ. اور پھر آقا نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عمل قبول ہوگا, اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. 7 دروازے ہیں جنت کے. کسی دروازے کا نام ہے باب الصوم, کسی دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ, کسی دروازے کا نام ہے باب الصدقات, کسی دروازے کا نام ہے الگ الگ جتنے اعمال کے اعتبار سے دروازے. باب الحب, کسی کی محبت قبول ہو گئی, کہا جائے گا تو نے رسول سے محبت کی, قبول کی گئی, جا باب الحب سے داخل ہو جا. کسی سے کہا جائے گا تو نے زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ قبول ہوئی, زکوٰۃ قبول ہونے کی بنیاد پہ تجھے بخشا جا رہا ہے, جا باب الزکوٰۃ سے چلا جا. تیری نمازیں قبول ہوئی, باب الصلاۃ سے چلا جا. ہر آدمی ایک ہی دروازے سے جائیں گا. آقا کہتے ہیں جنت کے 7 دروازے ہیں, میری امت میں تنہا ابو بکر ہے جس کو 7 دروازے سے پکارا جائے گا, ہر دروازے سے ندا کی جائیں گی, ابو بکر آپ اس دروازے سے آئے, اس دروازے سے آواز آئیں گی ابو بکر آپ اس دروازے سے آئے, اس دروازے, ہر دروازے سے پکار ہوں گی ابو بکر آپ ادھر سے آئے, کیونکہ سارے اعمال ابو بکر کے قبول کر لیے گئے. اب ابو بکر کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, ابو بکر کی مرضی. یہ ہے ابو بکر کا مقام جناب. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ جنت کے ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا. اور ایک جگہ آقا نے خود فرمایا کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے, تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے.
قبر میں بھی میرا ساتھی ہوگا، حشر میں بھی میرا ساتھی ہوگا، اور حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ ہر جگہ ساتھ ہے ابو بکر کا۔